18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح پر پابندی پر قانون سازی چل رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس قانون کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. اسمبلی میں ایمل ولی خان نے بھی اس پر تقریر کی ہے. 18 سال سے کم عمر اگر دو بچوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, یعنی بلوغت سے پہلے بلوغت کے بعد, مگر 18 سال سے پہلے, تو اس قانون کی شرعی لحاظ سے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ اسلام میں بلوغت سے پہلے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ ولی کا کیا تصور ہے؟ اگر ولی ظالم ہو اور اس نے اپنے مفاد کی خاطر بچی کی شادی کی تو اس پر کیا قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ دیکھو, آپ کو پتہ ہے ہم باغا بارڈر گئے, ہم نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا, اور ہم نے حدیثیں سناتے رہتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے, اور پاکستان کی حفاظت ہم اپنے جان اور مال سے کریں گے. یہ ساری باتیں پتہ ہے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ملک سمجھتے ہیں. کبھی آپ نے پنڈتوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی فوج کو جا کے بارڈر پہ اپریشیٹ کر رہے ہوں. کبھی پادریوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں بارڈر پہ جا کے اپنے فوجیوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوں, کیونکہ پادریوں کو معلوم ہے کہ امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, عیسائی ریاست نہیں ہے, لہذا ان کے مذہبی لوگ بارڈر پہ جا کے حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہم مذہبی اسکالر ہو کے اپنی فوج کو کا حوصلہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ان کا حوصلہ بڑھانا مذہب کا حکم ہے. کیوں؟ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اب اگر اس ریاست میں غیر اسلامی قوانین بننا شروع ہو جائیں تو ہماری نظر میں پاکستان میں اور جاپان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر ہمیں اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ایک وطن پہ ہے, وطن کے لیے لڑتے ہیں, سب لوگ لڑتے ہیں, تو ہماری فوج بھی لڑ لے گی. بھائی ابھی جو ہماری فوج لڑ رہی ہے صرف وطن نہیں ہے, وطن بھی ہے لیکن اسلام پہلے ہے, اللہ پہلے ہے. صرف وطن پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا اگر اس کے پیچھے اللہ نہ ہو, اللہ کی رضا نہ ہو. قوم پہ مرنے والے تھوڑی شہید ہوتے ہیں خالی قومیت کے لیے. بعض دفعہ قوم ظالم بھی ہوتی ہے. من مات علی العصبیہ لیس منا, نبی نے فرمایا جو قوم پرستی میں مرے گا ہم میں سے نہیں ہے, مردار موت مرے گا وہ. ہاں, خدا کے لیے جان دینے والا, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جان دینے والا, وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. تو ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست سمجھتے ہیں, لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے عمل سے ہمیں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں غیر شرعی قوانین بنا کے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں, ہم اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا کے چھوڑیں گے. تو فوج کو بھی چاہیے اس پہ ایکشن لے, اسمبلیوں میں جو مذہبی تنظیمیں ان کو بھی چاہیے, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایکشن لیا, مفتی حضرت مفتی تقی صاحب تو وہ تو لیتے ہی رہتے ہیں ایکشن ان چیزوں پہ, وہ تو لیکن وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے نا. اور جو ایمل صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا پورا؟ ایمل ولی خان, بہت پیاری تقریر کی انہوں نے, وہ تقریر میں نے خود پوری سنی ہے. انہوں نے ایکشن لیا تو اسمبلیوں ہی میں قانون پاس بھی ہوتا ہے اور اسمبلیوں ہی میں اس قانون کے خلاف آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. تو اچھا, اسمبلیوں میں جو غیرت مند لوگ ہیں ان کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ہم کوئی غیر اسلامی قانون پاکستان میں پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا, ایک اہم بات یاد رکھو, ہوتا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں ہوتا یہ رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہوتا ہے کہ جو اسلامی کنٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غیر اسلامی قانون پاس نہیں کریں گے, لیکن پھر وہ غیر اسلامی کو مشرف با اسلام کر دیتے ہیں. کیونکہ ایسے مولوی ہر دور میں میسر ہوتے ہیں جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں, جن کا کام ہوتا ہے حکومت کے الٹے فیصلوں کو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے سیدھا کر دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جنرل ایوب خان نے جب ہمارے فیملی لاز بنائے, آئلی قوانین, طلاق کے حکام اور اس میں نکاح کے حکام, دوسری شادی سے متعلق قانون سازی, تو جب اس نے قانون سازی کی تو وہ غیر شرعی تھی, اسلام کے خلاف تھی. یہاں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یار یہ جو تم طلاق کے قوانین بنا رہے ہو تو غیر اسلامی ہے. اب جنرل ایوب خان نے کیا کیا, اس نے بولا بھائی اسلامی مملکت ہے, قرآن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بنے گا نہیں. تو اس نے کیا کیا, جنرل ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی بلوایا. پاکستان میں, سعودی عرب میں کہیں بھی نہیں ملا مولوی. جس مولانا سے پوچھا اس نے بولا بھائی یہ غیر شرعی قانون ہے. یہ آپ نے جو طلاق کا قانون بنایا ہے نا کہ جتنی بھی طلاقیں دے دو 90 دن تک یونین کونسل کے پاس وہ کیس جائے گا, تو یونین کونسل اس کو اوکے کرے گی تو وہ طلاق کنسیڈر ہوگی, ادروائز اوٹ پٹانگ بنا دیا تھا اس نے.
سعودی عرب میں, پاکستان میں, جہاں بھی علماء سے, مفتیان کرام سے رابطہ کیا, سب نے کہا یہ غیر شرعی ہے. تو اس نے مصر میں کوئی ازہر میں اس کو اپنی مرضی کے کوئی مولانا, کوئی مفتی مل گیا, وہاں سے ریٹرن ٹکٹ دیا کہ آپ تشریف لائیں, تو اس نے وہ سارے غیر شرعی قوانین پر ٹھپا لگا دیا اسلام کا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, وہ جب مفتی وہاں سے آیا تو جب یہاں کے مفتیان کرام, علماء کرام جو بڑی چوٹی کے علماء تھے, ان سے ملا تو اس نے ایوب خان سے کہا کہ آپ کے اپنے ملک میں اتنے بڑے بڑے علامے موجود ہیں, تو مجھے کیوں بلوا رہے ہو آپ؟ وہ خود حیران تھا کہ یار آپ تو جب بلواتے جب یہاں نہیں ہوتے. وہ بیچارہ سمجھ نہیں پایا کہ حضرت آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ ایوب خان نے غیر شرعی قانون بنایا ہے, تو آپ اس پہ ٹھپا لگا سکتے ہو. پاکستان میں کوئی مولانا مل نہیں رہا تھا اس پہ, نہ دیوبندیوں میں, نہ اہل حدیث میں, نہ شیعہ میں, نہ سنیوں میں, کوئی مل نہیں رہا تھا اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے. تو مصر سے کوئی امپورٹ کیا گیا. تو گورنمنٹ کو جب کوئی غیر شرعی قانون پاکستان میں بنانا ہوتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے سرکاری مولوی مل جاتے ہیں, اور اب دیکھنا اس پہ مقالے آنا شروع ہوں گے اور لکھنا شروع کریں گے اس میں کیا حرج ہے. تو وہ غیر شرعی قانون ہوتے ہیں لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی پہ شادی پہ پابندی لگا دینا یہ 100% غیر شرعی ہے, اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. لیکن اب ایسے اسکالر مارکیٹ میں آئیں گے جو دلیل دیں گے, اور کچھ نے تو دلائل دینا شروع کر دی ہیں. وہ دلیل یہ دیں گے, اب سمجھو دلیل, آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب دلیل سمجھو. وہ دلیل دیں گے, دیکھو بھائی اسلام میں 18 سال کی عمر سے پہلے شادی صرف جائز ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ جب آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو وہ اسکالر اب یہ کہنا شروع کریں گے, بھائی 18 سال کی عمر سے پہلے شادی حلال ہے نا, فرض تو نہیں ہے. تو ایک حلال کام پہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اس حلال پہ پابندی کیوں نہیں لگا سکتی؟ بھائی فرض تھوڑی کیا ہے اسلام نے 18 سال سے پہلے شادی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرض تھوڑی ہے. جب بچیوں پہ تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں کم عمری کی شادیوں میں, اور یہ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچ دی جاتی ہیں بڑے بڑے بڈھوں کو, اور یہ اور وہ پورا ایک وہ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ تو کیا حرج ہے. پھر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے, دیکھو بھائی لال بتی جب جل رہی ہو تو ہمارے لیے رکنا, اسلام نے کوئی آرڈر دیا کہ رکو؟ بھائی اسلام نے جائز رکھا ہے, تمہاری مرضی رکو یا مت رکو. لیکن گورنمنٹ نے انتظامی معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ایک لا بنا دیا کہ بھائی اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ آپ چلتے چلے جاؤ یا آپ رک جاؤ, آپ کی مرضی ہے. لیکن چونکہ چلنے میں ٹکر کا اندیشہ ہے لہذا ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ اگر ریڈ سگنل ہوگا تو آپ کو رکنا پڑے گا. تو اسلام بھی اس پابندی کو قبول کرتا ہے. بھائی گورنمنٹ اگر کوئی لا بنا دیتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے تو اس لا کو فالو کرنا یہ سب پر لازم ہے, اور یہ اسلام کا حکم ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لال بتی پہ رکنا یا چلنا فی نفسی ایک مباح جائز کام تھا, فرض نہیں تھا, لیکن جب گورنمنٹ نے قانون بنا دیا تو وہ لازم ہو گیا. ایسے ہی 18 سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح کرنا فرض تو نہیں تھا نا, جائز ہی تھا نا, لیکن جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں, قانون بنا دیا, تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے. اسلام کے اگینسٹ جب ہوتا جب 18 سال سے پہلے شادی کو اسلام نے لازم قرار دیا ہوتا اور گورنمنٹ اس کو ناجائز قرار دیتی. دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا جواب سمجھیں. یہ جب لوگ تحریف کرتے ہیں نا اسلامی قوانین میں تو سب کے پاس منجن ہوتا ہے. دیکھو مباح جو بھی حلال کام ہوتا ہے نا اس کو شریعت میں مباح کہتے ہیں. مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اگر ابھی پانی پیوں یا نہیں پیوں اس کا میرے پاس اختیار ہے. تو پانی پینا بھی میرے لیے حلال ہے, مباح ہے, اور پانی نہ پینا بھی مباح کام ہے. بھائی پینا ہے مرضی ہے پیو, مرضی ہے نہیں پیو, کہتے ہیں مباح کام ہے نا. تو گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے اس مباح کام میں نقصان ہو رہا ہے تو پابندی لگا سکتی ہے. تو خوب سمجھ لو مباح کاموں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مباح اصلی. اصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اصل یہ کہ جائز ہیں, جب تک شریعت اس کو ناجائز قرار نہیں دے دیتی تو اس وقت تک وہ کیا رہتے ہیں؟ جائز. تو ان میں شریعت اجازت دیتی ہے گورنمنٹ کو کہ ایک جائز کام پہ آپ پابندی لگا سکتے ہو اگر اس جائز کام کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں.
جیسے روڈ پہ چلنا. اب ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے ہم سیدھے ہاتھ پہ چلیں ٹریفک میں, یہ بھی جائز ہے الٹے ہاتھ پہ چلیں, لیکن بھائی اگر اس طرح روڈ پہ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو ٹکریں گے, ٹکر ماریں گے. تو گورنمنٹ نے لا بنا دیا بھائی جو بھی ہوگا لیفٹ پہ چلے گا تاکہ ادھر سے گاڑی لیفٹ پہ آئے. تو یہ تھا جائز, کوئی فرض نہیں ہے رائٹ ہاتھ پہ چلنا. تو اس کو کہتے ہیں مباح اصلی, فی نفسی ہی جائز کام ہے. لیکن ایک مباح وہ ہوتا ہے جو مباح شرعی ہوتا ہے, شریعت نے آرڈر دیا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے, اس کو تبدیل کرنا یہ اللہ سے لڑنا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ قرآن و سنت میں آرڈر ہو کہ یہ میری طرف سے کیا ہے, حلال جائز ہے. اب جب اللہ نے اس کو حلال اور جائز قرار دے دیا تو وہ مباح اصلی نہیں کہلائے گا, وہ مباح شرعی کہلائے گا. اس میں اگر آپ اللہ کی دی ہوئی پرمیشن سلب کرتے ہو تو یہ خدا سے مقابلہ کہلائے گا کہ گاڈ کہہ رہے حلال ہے, اور اس نے صاف قرآن میں بھی کہہ دیا, حدیثوں میں بھی کہہ دیا, اجماعی امت سے بھی ثابت کر کے اس پہ ایک قانون سازی کر دی ہے. تو اب اگر گورنمنٹ اس لا کے خلاف کوئی لا بناتی ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ جائز کام پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. نہ 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 نہ, آپ خدا جس چیز کو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے میرا قانون یہ کہ حلال ہے, اور آپ اس کے اگینسٹ قانون بنا رہے ہو کہ ناجائز ہے, تو یہ شریعت سے ٹکراؤ کہلائے گا. ایسے تو بہت سارے حلال کام ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. اس کی مثال ہے یورپ امریکہ میں جو لوگ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ 2-4 شادیاں کر سکتے ہو اگر آپ عدل کر سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں یہاں کا لا یہ ہے کہ دوسری شادی الاؤ نہیں ہے. پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں بھائی یہ لا غیر شرعی ہے, کیونکہ خدا نے صاف لفظوں میں اجازت دی ہے, تو خدا کے مقابلے میں کوئی اور لا وہ نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ لا کس سے ٹکرا رہا ہے, اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے. تو اللہ پہلے. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے, اور اجازت بہت سارے مقامات پہ دی ہے, حدیث میں بھی ہے, جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں ہیں تم ان کو ان کا مال وراثت کا ان کے حوالے مت کیا کرو, نہ سمجھیں وہ, حتی اذا بلغ النکاح, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی بالغ ہو جائیں, لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں اور لڑکے کو نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ نے اس بلوغت کو تعبیر ہی کی ہے نکاح سے. اللہ نے کہا یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, یعنی بالغ ہوتے ہی لڑکا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ گئے. تو اس میں صاف لفظوں میں اجازت دی جا رہی ہے کہ بلوغت اور نکاح کی پرمیشن یہ دونوں ساتھ ساتھ مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ مل رہے ہیں. پھر دوسری بات, قرآن مجید نے کم عمر بچیوں کی عدت کے حکام بھی بیان کیے ہیں 28ویں پارے میں, کہ ان کو جب طلاق ہو تو ان کی عدت کے کیا حکام ہیں. پھر خود صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ سے نکاح کرنا, یعنی رخصتی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو چکی تھی. تو اسلام بتا رہا ہے کہ 9 سال کی بچی بھی اگر بالغ ہو جائے گی تو اس کی بھی شادی جائز ہے, نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. اور پھر اجماع امت, کوئی ایک فقیہ اس امت میں ایسا نہیں گزرا, نہ ابو حنیفہ, نہ شافی, نہ مالک, نہ احمد ابن حنبل, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ اہل حدیث, کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو ناجائز کہا ہو. بلکہ کیا کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے. جائز بھی نہیں بلکہ کیا ہے, ترغیب ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو, جنازہ جب تیار ہو جائے, اور انہی میں سے ایک ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے. تو اس کا کفو اگر مل گیا, اس کے جوڑ کا رشتہ, اس میں تاخیر مت کرو. تو اسلام میں جلدی شادی, لڑکی کے بالغ ہوتے ہی شادی کرنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کی ترغیب ہے. تو اگر ہماری اسمبلی میں اس کے خلاف قانون بنتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ چونکہ ایکچولی اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ قانون بن رہا ہے, بلکہ یوں کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں بہت زیادہ فسادات ہیں, اس لیے اللہ نے تو قیامت تک اجازت دے دی. تو یہ خدا کے مقابلے میں قانون سازی ہے جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر پاکستان میں اسی طرح قانون بنتے رہے تو ہم پاکستان کو اسلامی کہنا چھوڑ دیں گے, ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں گے. ہم بولیں گے بھائی جیسے امریکن فوجی امریکہ کے لیے لڑتے ہیں, انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں, تو تم بھی ملک کے لیے لڑ لو, مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہے گا جو لڑتا ہے میرے لیے اس کو جنت ملتی ہے بھائی. ایسے تو انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں, ہم نے کبھی کہا انڈیا کا کوئی فوجی لڑتا ہوا مرے گا تو جنت میں جائے گا,
کبھی کہا ہم نے؟ یا جو امریکہ کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ہم نے کبھی کہا؟ اور امریکہ خود بھی نہیں کہتا. امریکہ کہتا ہے تم اگر کنٹری کے لیے جان دو گے تو بس تمہاری عزت ہوگی, تمہارے پیچھے خاندان کو ہم سپورٹ کریں گے, تمہارا نام ہوگا, سیلوٹ کریں گے. جنت کی خوشخبریاں وہ بھی نہیں سناتے کبھی, کیونکہ وہ جنت جہنم پہ سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ تھوڑی جنت جہنم پہ یقین کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری اسمبلیاں وہ کام نہ کریں کہ لوگوں کو پروپیگنڈے کا موقع ملے اور لوگ کہیں یہ اسلامی نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک عدالتی خلا کا قانون بنا دیا جو 100% اسلام کے خلاف. اسلام میں مرد کو ڈیورس کا رائٹ ہے, عورت کو تھوڑی ہے کہ جب چاہے وہ شوہر سے ڈیورس لے کے نکل جائے. اور اگر آپ نے کہنا ہے ایکچولی اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں, 18 سال سے کم عمر کی شادی میں یہ نقصان ہے, فلاں نقصان ہے, یا عورت کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا جائے گا تو یہ نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ, تو پھر دیکھو اس کے دو جواب ہیں اس اعتراض کے. ایک جواب تو یہ کہ یہ آپ کے فرضی بنائے ہوئے نقصانات ہیں. نقصانات تو 18 سال کے بعد شادیوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اصل جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے عقل سے ہی قانون سازی کرنی ہے تو آپ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بناؤ نا. یونائٹڈ نیشن جب قانون سازی کرتی ہے, یا امریکہ جب قانون سازی کرتا ہے, یا یو کے جب قانون سازی کرتا ہے, تو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, یہ قانون کے کیا نقصانات اور اس کے کیا فائدے. ان نقصانات اور فائدوں کو رکھ کے وہ قانون سازی کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ اگر پاکستان میں اسمبلیوں نے یہی کرنا ہے کہ یہ قانون اسلام کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے, اس کے یہ سائڈ افیکٹ, اس کے یہ سائڈ افیکٹ, تو بھائی سیکولر اسٹیٹ ہونے کا اعلان کر دو آپ پاکستان کے بارے میں. خدائی تعلیمات کے مقابلے میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس میں نقصان ہے, فائدہ ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے جس نے قانون بنا دیا. اس نے جب بنا دیا تو امپلیمنٹ ہوگا. اگر اللہ ہی کو ہم بحث کرنا شروع کر دیں, اللہ تو نے یہ قانون بنایا کہ 18 سال سے پہلے بھی شادی جائز ہے, ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے, ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے, تو اللہ کہے گا پھر تم عرش پہ آگے بیٹھ جاؤ, بلاول بھٹو کو بٹھا دو اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں, ان سے پھر باقی چیزیں انہی سے پوچھ لیا کرو. تو یہ اسمبلیوں میں جو قانون بنتے ہیں نا 100% اسلام کے خلاف, اس کی ہماری نظر میں 2% کی حیثیت بولو نہیں ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے اپنی بیٹی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی ہے ڈٹائی کے ساتھ. 5-6 سال ہو گئے اس کی شادی کو, سسرال میں خوش ہے الحمدللہ, پڑھ بھی رہی ہے. تو میں پاگل تھا, میرے لیے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا, میں 18 سال انتظار کرتا, وہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا. پھر آج دھکے کھا رہے ہیں لوگ بیٹیوں کے لیے. ہم نہیں کہتے آپ بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن اختیار ہے آپ کے پاس. بعض دفعہ کرنا ضروری ہوتا ہے, بعض دفعہ کرنے میں نقصان ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ گورنمنٹ نہیں کرے گی, یہ فیصلہ لڑکی اور اس کا باپ کرے گا. گورنمنٹ ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے. ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حاکم مانتے ہیں, اپنا باپ نہیں مانتے ہم, کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے کب اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے, کب نہیں کرنی. باپ اور بھائی زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو بعض باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں, یقیناً 100 میں ایک آدھ ظالم بھی ہوتا ہے, لیکن اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے اور باپ کے ظالم ہونے کا چانس کم ہے. یہ کیا بات ہے کہ جن کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے, جو دائیں بائیں سے رشوت دے کے ووٹ خرید کے اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہوں, ان کو ہم اتنا خیر خواہ مان لیں کہ باپ سے بھی بڑا مان لیں ان کو. شریعت نے بیٹی پہ ولایت باپ کو دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض چیزوں میں اللہ خود انوالو ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, بعض چیزوں میں باپ کو نہیں اللہ نے انوالو کیا. بیٹا جب بالغ ہو جائے اور شادی کرنا چاہے اپنے خرچے پہ, تو باپ روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ اللہ نے پرمیشن دے دی. اللہ نے یہاں باپ کو نہیں انوالو ہونے دیا کہ یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے, بیٹی کا بھی بیٹے کا بھی. تو گورنمنٹ کو کہاں سے انوالو ہونے دے گا اللہ تعالیٰ؟ بھائی نہیں آئی میرا غلط بات. بیٹا جب بالغ ہو جائے نا, یا بیٹی جب بالغ ہو جائے, ماں باپ روک رہے ہوں کہ شادی مت کرو, اور بیٹی کے لیے رشتہ اچھا آ گیا, رشتہ اچھا ہو, تو اسلام کہتا ہے باپ نہیں روک سکتا اس کو, اور آپ کہتے ہیں روک سکتا ہے. یعنی لطیفے ہیں یہ. تو اس لیے حکومت وہ کام نہ کرے کہ سارے مولوی, سارا مذہبی طبقہ آپ کے خلاف ہو جائے, اور آپ کی جو تھوڑی سی عزت بنی ہے نا انڈیا سے جنگ جیت کے, وہ عزت بولو ختم ہو جائے. حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ان حالات میں یہ قانون بنا رہے ہو,
جب پوری قوم متحد ہوئی تھی, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہوئے تھے, آرمی زندہ باد کے نعرے, تم نے وہ کام کر کے دکھا دیا, ایسے موقع پہ لانتے بھیجیں گے لوگ تمہارے اوپر. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جہاں شریعت نے باپ کو نہیں اختیارات دیے, وہاں حکومت ہمارے باپ کا بھی باپ بن جائے. یار ایسے کیسے ہو سکتا؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ جی, پہلے تو میں اس مسئلے کو واضح کروں, جب لڑکی جب بالغ ہو جائے تو شریعت میں اچھا اس کی شادی کی اجازت ہے, اور اگر اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو حکم ہے پھر کرو, پھر اجازت نہیں ہے, پھر آرڈر ہے. یہاں لوگ ایک کہتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب ایسا ہوتا نہیں ہے 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور سسرالوں میں ظلم ہوتا ہے ان ناسمجھ بچیوں پہ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, لیکن یہ 18 سال سے کم عمر پہ جیسے ہوتا ہے 18 سال سے زیادہ والیوں پہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بچی 18 سے چھوٹی ہے یا 18 سے زیادہ ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ آگے اس کو سسرال کیسا ملا ہے. تو اس کی شریعت نے تلافی کی ہے, وہ اللہ نے اس کا پہلے سے انتظام کر دیا ہے. وہ انتظام یہ نہیں کیا کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی پہ پابندی لگاؤ, بلکہ اس کا انتظام ایسا کیا ہے کہ بچی کی شادی اس کے جوڑ کے لوگوں میں ہونی چاہیے, خاندان دیکھو اچھا, تبھی حدیث میں آتا ہے جلدی شادی کرو بشرطے کہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, لو مفتی صاحب آپ کہتے ہو اتنی چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی جائے, اول تو بچی ہوتی نہیں, جب بالغ ہو گئی تو بچی نہیں ہے. وہ 16 سال کی لڑکیاں بھاگ کے ادھر آئی ہیں ہمارے پاس لاہور سے کہ میری شادی اس مسٹنڈے سے کرا دو. 15 سال کی بچی بھاگ کے آئی ہے لاہور میں کسی لڑکے کے ساتھ, اپنے معشوق کے ساتھ, وہ اس کا معشوق وہ اس کی معشوق. میں نے تو بھگا دیا ان کو, میں نے کہا بھی تھانے میں رپورٹ کراؤں گا, پکڑ کے لے جائیں گے تمہیں. تو یہ بچی ہے بھائی جو بھگا رہی ہے اور بھاگ رہی ہے, تو بالغ ہو گئی تو بچی رہی نہیں ہے, اس میں خوب بھرپور ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, شہوت پیدا ہو گئی ہے, اس کو مردوں کی طرف رغبت پیدا ہو گئی ہے. حلال نہیں ملے گا, بہت چانس ہے حرام کی طرف جائے وہ, لیکن ان لوگوں کی نظر میں حلال و حرام میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. وہ بوائے فرینڈ سے منہ کالا کرا دے, گھر سے بھاگ جائے. ایکچولی کیونکہ یہ قانون لے رہے مغربی دنیا سے, انگریزوں سے. انگریز کہتے ہیں 18 سال سے پہلے شادی نہیں کی جائے گی, منہ کالا کرا لے تو اس کا پرسنل معاملہ ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ انگریزوں کے ہاں کسی حد تک کچھ قانون درست ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے باپ واپ اور یہ پورا پریوار ہے ہی نہیں. اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی اگر شادی کی جائے گی تو مرد لڑکی کو بیوقوف بنا کے اس سے شادی کر لے گا. ہمارے ایک پریوار ہے, خاندان ہے, لڑکی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے, کیونکہ لڑکی کی طرف جب رشتہ آئے گا تو اس کا باپ بھی ہے, اس کا چاچا بھی ہے, اس کا دادا بھی ہے, اس کا ماموں بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, اس کے بھائی بہنیں بھی ہیں, پورا پریوار ہے. انگریزوں میں تھوڑی ہے یہ پریوار. تو کچھ قانون ان کے لیے ٹھیک ہیں, ہمارے لیے وہ ٹھیک بولو نہیں. ہمارا خاندان ہوتا ہے ایسے تھوڑی. وہ 18 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے. باپ آ جاتا ہے بیچ میں, اپنی آمدن بتا کرتا کیا ہے تو, پھر وہ کہتا ہے جی میرا لکڑ کا کام ہے. ابے کم بخت تم مسواکیں بیچتا ہے یا تو لکڑیوں کا بزنس ہے تیرا؟ تو چونکہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ سیکولر لبرل لوگ ہیں, ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے اس سے, کوئی خاندانی کوئی نظام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو. تو خلاصہ کیا نکلا کہ 18 سال سے پہلے شادی میں اگر کچھ نقصانات ہیں کہ سسرال کی طرف سے ظلم کا خطرہ ہے تو وہ 18 سال کے بعد بھی ہیں, وہ 18 سال کے بعد بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں 18 سال سے پہلے شادی میں کچھ نقصانات کے خطرے ہیں تو وہ شادی نہ کرنے میں بھی خطرے ہیں, بلکہ نہ کرنے میں بعض دفعہ زیادہ خطرے ہیں. ایمل ولی خان انہوں نے بڑی پیاری دلیل دی کہ بعض دفعہ باپ بیمار ہے, کینسر ہے, اس کو پتا ہے میں مر جاؤں گا, بیٹی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ 16 سال میں بھی بیٹی کی اچھی جگہ شادی کرے گا, اپنے بھتیجے سے, اپنے بھانجے سے. اس کو پتا ہے یار اپنے خاندان کے لونڈے لپاڑے ہیں, اپنے خاندان کے بچے ہیں, ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کو. آپ نے پابندی لگا دی, بعد میں کوئی پوچھے گا اس 16 سال کی بچی کو, باپ مر گیا, اس کی عزتوں سے کھیلیں گے لوگ, کھیل رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو عزتوں سے کھیلنے میں یہ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر کسی نے آ کے کچھ کر لیا ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک لڑکی کو جو ہے مس یوز کیا گیا ہے, اس پہ چھوٹی سی FIR بنتی ہے بس. ان کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. خاندان والے کھیلیں گے اس کے ساتھ, اس کا ہم پلہ میں رشتہ نہیں ہوگا, یتیم سمجھ کے بیوقوف بنائیں گے لوگ اس کو. بعض دفعہ باپ کو باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ جلدی شادی کر دیتا ہے بیٹی کی. بہت سارے ہجرت کرنے پر مجبور ہوتا ہے, علاقے کے حالات کا بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں.
تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے صاحب اتنی کم عمر بچی کی جب شادی ہوگی, تو پہلے تو میں نے بتایا بچی نہیں ہوتی, وہ بالغ ہو چکی ہوتی ہے, تو کہنے لگے اتنی کم عمر کی جب شادی ہوگی تو سسرال پتہ نہیں کیسا سلوک کرے اس کے ساتھ, اس بچی کو ٹارچر کرے, یہ کرے وہ کرے, تو آپ کہہ رہے ہو نہیں بالغ ہوتے ہی شادی کر دو. میں نے کہا بھائی آپ ہماری آدھی بات لے رہے ہو, بالغ ہوتے ہی شادی کر دو بشرطے کہ اچھا سسرال ملے. اگر اچھا نہیں ملتا تو 40 سال میں بھی نہ کرو, گھر بٹھا کے رکھو اس کو. آدھی بات لوگے آدھی نہیں لوگے تو پھر یہی ہوگا نا. اچھا رشتہ مل جائے تو کرو, نہیں ملے تو, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے 100%, تو وہ تو 18 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتا, 18 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلامی تاریخ میں اچھا اس میں بعض لوگ ڈاکٹر بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, ایکچولی کم عمر بچی کے جب پریگننسی ہوگی تو بڑی کمپلیکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. بکواس ہے, ڈرامے بازی ہے یہ. نیچر فطرت کبھی گڑبڑ نہیں کرتی. جب فطرت نے اس کو بالغ کر دیا, پریگننسی کے قابل کر دیا, تو نیچر سے آگے ڈاکٹر صاحب نکلنے کی کوشش مت کرو. میری دادی بتاتی تھی ہماری شادی 13 سال میں ہوئی اور 14 سال میں بچہ پیدا ہوا, اور وہ لوگ تو حمل روکنے کی تدبیریں جانتے ہی نہیں تھے, اور میری دادی 88 سال میں فوت ہوئی ہیں, وہ بھی ہم نے ان کی بات پہ یقین کر لیا آپ 88 کی ہیں, ورنہ وہ 10 سال سے 88 پہ ہی رکی ہوئی تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ چوچلے ڈاکٹروں کے, پہلے یہی ہوتا تھا 13 سال 14 سال 15 سال اس میں شادیاں اپنی دادیوں نانیوں سے, وہ 90-99 سال تک زندہ رہتی تھی وہ. تو یہ ڈاکٹر کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, کل ان کی تحقیق بدل جائے گی. کل کہتے تھے انڈا کی زردی مت کھاؤ, 15 سال پہلے میں کبھی ایکسرسائز کرتا انڈے کھاتا, زردی میں ہی تو مزہ ہے بھائی. اتنا سختی سے مجھے منع کیا, نہیں مفتی صاحب مجھے الفاظ یاد ہیں, سفیدی کھاؤ زردی کوے کو کھلاؤ. اور وہ مجھے کہنے لگے میں خود بھی زردی کوے کو کھلاتا ہوں. میں نے شکر ہے ان فضول باتوں میں آیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ نے ٹیسٹ زردی میں رکھا ہے, زردی کھا کے پتا چلتا ہے کچھ کھایا ہے, سفیدی میں تو کیا ہے, کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے اس کا. نہیں مفتی صاحب اصل سفیدی میں پروٹین ہے. ابے میں نے کہا یار ہم بچپن سے حکیموں سے سنتے آ رہے ہیں, باپ دادا سے یہی سنتے آ رہے ہیں, اور ٹیسٹ بھی کس میں ہے, زردی کھا کے پتا چلتا ہے کہ انڈا کا. سفیدیاں تو کھاتے چلے جاؤ, پتہ نہیں چلتا انڈا کھایا ہے. یہ تو انڈے کی توہین ہے کہ آپ نے کھایا اور پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے. 2-4 انڈے کھاؤ, اس دن پتہ چلتا ہے کہ آج میں نے کیا کھایا ہے, انڈا کھایا. انڈے میں اتنی طاقت ہے, اور خاص طور پہ دیسی. تو ڈاکٹروں نے 15 سال بعد رجوع کر لیا کہ نہیں ایکچولی انڈے کی زردی میں وہ گندا والا کولیسٹرول نہیں ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ شکر ہے میں نے اس وقت ڈاکٹروں کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کیا, ورنہ آج میں 4 شادیوں کے قابل نہ ہوتا. سفیدی کھا کھا کے یا کر لیتا تو پھنس جاتا. شکر ہے شروع سے ہی انڈے پھوڑ رہے ہیں الحمدللہ. تو انڈا کھایا کرو. اچھا کہاں انڈے پہ آ گئے, ہم 18 سال سے شادی کی بات کر رہے تھے. تو یہ جو 18 سال سے شادی میں اگر کوئی سائڈ افیکٹ ہے تو وہ کم میں نہ کرنے میں بھی تو ہے نا. تو اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ باپ کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اگر اس کے لیے بہترین رشتہ آیا ہے تو پھر کرو, نہیں آیا تو پھر 40 سال میں بھی بولو نہیں کرو. تو ہم یورپ سے نہیں, اور امریکہ کی بعض ریاستوں میں قانون ہے کہ 16 سال کی لڑکی کو بھی اجازت ہے شادی کی. تو تم وفاداری میں دم ہلانے میں ان لوگوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل رہے ہو. یہ سب NGOs کے تماشے ہیں جو ہمارے ملک میں منجن بک رہے ہیں. اس کا مقصد فیملی سسٹم کو توڑنا ہے. شادیاں تاخیر سے ہوں گی. 13 سال سے لے کے 18 سال کی عمر میں لڑکی میں بے پناہ ڈیزائرز ہوتی ہیں. اس میں بہت زیادہ اس کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے, بہت بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے. تو اسی عمر میں اس کو, اور مرد لڑکے کا بھی یہی خطرہ ہوتا ہے. اب ہاں لوگ یہ کہتے ہیں پھر پڑھے گی کیسے, وہ تو بھائی 18 سال میں بھی شادی کر کے نہیں پڑھ سکتی, وہ تو 18 سال میں بھی نہیں پڑھ سکتی. تو اس کا حل وہی ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی پڑھائی اور شادی کو ایک دوسرے میں رکاوٹ مت سمجھو. لڑکی کا باپ پڑھائے اپنے خرچے پہ, جب لڑکی بالغ ہو جائے پڑھائی جاری رکھے. اچھا رشتہ آئے تو بولے اب آپ پڑھائیں گے. اب کون پڑھائے گا, باقی آپ پڑھیں گے, تو شادی کے بعد پڑھے. اپنے گھر کی باتیں نہیں بتا لوگ اچھا نہیں لگتا, لیکن جب موٹیویشن کے لیے مجھے بتانی, میری بچی شادی کے بعد عالمہ کا کورس کیا اس نے الحمدللہ. تو میں پاگل ہوں, میں بلاول بھٹو کے قانون کی بیس پہ کہتا میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ہے میں نہیں کرتا. تو میں پاگل ہوں, میرا دماغ خراب ہے یار, بچی کا مستقبل تباہ کروں میں. تو اس لیے آپ کی بچیوں کے لیے اگر اچھا رشتہ آئے جو اس کے بچپنے کو بھی سمجھے, اس پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے, اسی کو اچھا کہتے ہیں. خالی داڑھی پگڑی کو یا نماز پڑھنے کو اچھا نہیں کہتے. آپ سمجھتے ہیں
بھائی ہماری بیٹی کے لیے بہت سوٹیبل ہے, کر دو, جیسے ابو بکر نے کیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا میری بیٹی کی عمر کم ہے, لیکن رشتہ کس کا ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ساری زندگی بن جائے گی, پوری زندگی لوگ یاد رکھیں گے. سیدہ عائشہ کی 9 سال میں اگر نکاح ہمارے پیغمبر سے نہ ہوا ہوتا تو آج لوگ یاد رکھتے سیدہ عائشہ, ان کو ام المومنین کا خطاب ملتا, آدھے سے زیادہ علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا. ایک لبرل خاتون نے کہا ہے کہ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں 18 سال سے پہلے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو بچیاں تو 9 سال میں بھی بالغ ہوتی ہیں, تو کیا 9 سال میں کر دیں؟ اس کا جواب یہ کہ جی 9 سال میں کر دیں, اگرچہ آپ کو الٹیاں لگ جائیں یہ سن کے. ہم اس کے قائل ہیں, کوئی بات نہیں. سیدہ عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھیں, کر دی شادی ان کی. یہ تمہارے مسئلے ہیں بھائی, یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. یہ تمہارے لیے بڑا اچنبے کی بات ہے, ہمارے لیے نہیں ہے یہ. تو آپ لوگ کے یہاں تو شادی بھی ہے ہی نہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, تمہیں تو 18 میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹی جس نے یہ بات کی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں, تمہاری تو اب تک نہیں ہوئی ہوگی, شوہر لیس گھوم رہی ہوگی, ایجوکیشن کو فوکس کیا ہوگا تم نے. اور تم لوگ کے ہسبینڈ بھی وائف زیادہ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کم ہوتے ہیں. وہ تمہارا کانفیڈنس لیول ایجوکیشن کے بعد شوہر وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. وہی جو میں نے بتایا, ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا اس کی بات ہو, تو ایک دن بیوی کو ڈانٹا تو بیوی نے کہا او شٹ اپ. ہمارے گھر تک آواز میں ہل جاتا تھا. میں نے کہا اللہ, مجھے ڈر تھا میری بیوی بھی نہ یہ اسٹائل سیکھ لے. او طارق شٹ اپ. یوں کرے, مفتی ہوگا تو ممبر پہ شٹ اپ. تو خیر, تو ان بیچاریوں کے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں. 18 کیا 38 سال میں بھی ان کو میاں نام کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی. اس لیے یہ شادیوں پہ قانون بنا رہے ہیں کہ 18 سال سے ان سے پہلے شادی نہ ہو. ان کا بس چلے تو 38 سال سے بھی پہلے شادی کو انلیگل کر دیں گے. تو اس لیے ہمارے پاس اللہ رسول کی کتاب موجود ہے, اتنا پیارا کلام ہے جو ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے فطرت. قرآن کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ قوانین ہیں, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے تمہیں پیدا کیا. کیونکہ لڑکی میں بالغ ہوتے ہی ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں, اس کی نیچر کا تقاضا ہے اس کو مرد ملے. اس لیے اللہ نے کہا اگر اس کے جوڑ کا مل رہا ہو خاندان میں فوراً شادی کر دو تاکہ اپنا گھر یہ بسائے. اس کی نیچر ہے, اکیلے نہیں پیدا کیا گیا اس کو. تو لڑکے کا بھی یہی حکم ہے, لڑکی کا بھی. تو یہ قانون کی دیکھو, پاکستان میں دوسری شادی الاؤ نہیں ہے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. میں نے کی, پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ میں ملک کا سے محب وطن نہیں ہوں؟ میں نے ملکی قانون کو توڑا ہے؟ جی ہاں توڑا ہے, لیکن اللہ کے قانون کو پورا کیا ہے. اگر میں ملکی قانون کے پیچھے پڑا رہتا تو میں 2 طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ بولو نہیں دیتا, میں کسی کے بچوں کو پالنے کے قابل بولو نہیں بچتا. میرے سارے جذبات بیوہ عورتوں کو یا طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ دینے کے, کسی کے بچوں کو پال کے بڑا کرنے کے, یہ ساری نیکیوں سے میں محروم ہو جاتا. اسمبلیوں میں بننے والے قانون کی ہم بھیٹ چڑھا چکے ہوتے اگر میں ملکی قانون کو فالو کرتا. تو میں دوسری تھوڑی کرتا, میری پہلی تو اجازت تھوڑی دے رہی تھی مجھے, تو میں نے کہا اجازت نہیں ہے پھر بھی ہم کر لیں گے. تو اس بہانے 2 طلاق گھر کے باتیں بتانی نہیں چاہیے. میری بیویوں کو بھی غصہ آتا ہے ہمارے بارے میں کیا کیا بتا رہے دنیا میں, لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا, میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ. باقی میں نے کوئی ٹھکانہ نہیں دیا, انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے, بیلنس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا نا, تو میں کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ, مجبوری میں بھی کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں. تو بھائی گھر بس گیا بہت ساری عورتوں کا, بچوں کو ان کو سہارا مل گیا. اگر ہم حکومتی قانون میں ہوتے کہ پہلی بیوی لکھ کے دے گی تو اب تک کچھ نہیں ہوا ہوتا. اور بہت ساری عورتیں جنہوں نے ہمارا بیان سن کے, بہت سارے مرد جنہوں نے ہمارا بیان سن کے عورتوں کو ٹھکانے دیے, وہ عورتیں شیلٹر سے محروم, وہ زنا کی طرف بھی جا سکتی تھیں, وہ مالی تنگی کا شکار ہو جاتی, ان کو اولاد کی نعمت نہ ملتی, تنہائی کا شکار ہوتی. اور یہ ساری عذاب, یہ سارا فلسفہ کس کی بھیٹ چڑھ جاتا؟ حکومت کے قانون کی. اس لیے اللہ نے ہمیں بتا دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خدا کا قانون جب حکومت کے قانون سے ٹکرائے گا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تو پاکستان میں ایسے کام مت کرو. حضرت مولانا فضل الرحمان نے کہا ابھی ہم نکالیں گے, جلوس نکالیں گے انشاءاللہ اس کے قانون کے خلاف. وہ اگر نکالیں تو آپ سب نے جانا ہے اس میں, نہیں مانتے ہم اس کو. باقی آپ کی مرضی ہے, میں نہیں کہہ رہا جلدی کر دو, نہیں ملتا رشتہ اچھا تو نہیں کرو جلدی, دیر سے کر لو اس کو, یا اور کوئی مجبوری ہے
تو نہ کرو, وہ ہمارا ہے, وہ گورنمنٹ کو ٹانگ اڑانے کی جاتی ہے. جلیل بھائی دینے کا فرض ہو جاتا ہے. ہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے اسلام نے شادی کو واجب تو نہیں قرار دیا نا, جائز ہی ہے. بھائی بعض صورتوں میں واجب ہے. اگر لڑکی کو زنا کا خطرہ ہے یا لڑکے کو زنا کا خطرہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے, پھر کیا ہے, واجب ہے. اور 16 سال کے لڑکے کو لڑکی کو بھی زنا کا خطرہ ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکلی بیسیوں کیا ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں کہ زنا میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ ایک اہم بات جذبات میں بچکانا لاپرواہ ہوتی ہیں. اس عمر میں شادی کی صورت میں علیحدگی کے امکانات زیادہ نہیں ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ جی 18 سال سے کم عمر لڑکا لڑکی میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں, بچپنا ہوتا ہے تو اس میں ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. بچپنا ہوتا ہے لیکن محبت کے جذبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں ڈیورس کا خطرہ کم ہوتا ہے, کیونکہ ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کرتے ہیں. ٹیسٹوسٹیرون لیول ابل رہا ہوتا ہے ان میں, کیونکہ اس عمر میں شادی میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے. وہ محبت نہیں جدا ہونے دیتی. بڈھے ہو کے شادی کرو گے, میچورٹی تو بہت آئے گی لیکن خالی میچورٹی ہوگی, محبت کے جذبات نہیں ہوں گے. تبھی دیر سے شادیوں میں ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہے, جلدی کی شادیوں میں ڈیورس کا خطرہ کم ہے. ہمارے باپ داداؤں کی جلدی شادیاں ہوئی تھی, ڈیورس ریشو کم تھا. اب 40 اور 48 سال میں ہو رہی ہے. شادی ہوئی اور 1 مہینے بعد طلاق. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی اور مشاہدے کے خلاف ہے یہ بات. ایک اور بات کہ علماء اس قانون سازی پر تو ناراض ہوتے ہیں معاشرے کے ساتھ, یہ بچوں بچیوں کی شادیاں نہیں جلدی کرتے. کہتے ہیں علماء اس قانون کے تو بہت خلاف بولتے ہیں لیکن خود تو جلدی شادی نہیں کرتے بچے بچیوں کی. یہ بات صحیح ہے, خود بھی نہیں کر رہے وہ. اس کا مطلب وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہے. میری بچی بالغ ہوئی, میں نے اس کی شادی کی بات شروع کر دی. بعض مولانا ابے کیا ہو گیا مفتی صاحب, کیا ہو گیا؟ تو میں نے ان سے کہا اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوں, میں نے وہ پانی نہیں پیا ہے. وہ ایک بارش ہوئی نا, ایک وزیر کو کسی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بارش ہوگی, جو اس بارش کا پانی پیے گا سب پاگل ہو جائیں گے. تو وزیر نے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے کہا یار تم پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا, وزیر نے کہا ایک بہت بڑا تالاب ڈیم بناتے ہیں, اس میں ہم پانی جمع کر لیتے ہیں اپنے لیے, ہماری زندگی تک کے لیے کافی ہو جائے گا, باقیوں کو پاگل ہونے دو. بارش ہوئی, سب پانی پی کے پاگل ہو گئے. انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا تو اس میں سے یہ پاگل نہیں ہوئے. تو اب جب یہ 2 پاگل نہیں ہوئے, باقی ساری قوم پاگل ہو گئی, تو سب نے ان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے بادشاہ وزیر پاگل ہیں. کیونکہ وہ سب ایک جیسے تھے, ان کو بادشاہ وزیر کیا لگتے تھے؟ پاگل. سارے ایک جیسے تھے, بادشاہ وزیر ان کو پاگل لگتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ بھائی اب بادشاہ وزیر تو وہ پریشان کہ یار پوری قوم نے ان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دی, بغاوت شروع کر دی. یہ دونوں پاگل ہیں, ان کو باہر نکالو. حالانکہ خود پاگل تھے وہ. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, اب کیا کریں؟ تو وزیر نے کہا ہم بھی پانی پی لیتے ہیں تاکہ ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی پانی پی لوں اور وہی باتیں شروع کر دوں جو آپ کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے کائنڈلی یہ مشورے اپنے پاس رکھا کریں. باقی علماء کو چاہیے وہ بھی کریں بھائی, بچی کی تعلیم اور شادی میں رکاوٹ نہ ہو, تعلیم بھی چلتی رہے اور شادی بھی ہوتی رہے. ہاں 2-4 سیمسٹر رہ گئے ہیں تو وہ چلو ٹھیک ہے یار, ابھی شادی کے یہ میٹرک رہ گیا ہے, 9th ہو گیا, پیپر چل رہے ہیں, تو چلو یہ تھوڑی بہت تاخیر چلتی ہے. 4-4, 2-2, 3-3 سال تاخیر کرنا اس کا کوئی تک نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا پیپر ہو رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ ایک دم رخصتی کر دو, پیپر رہ جائیں گے بھائی, ہاتھ ہی نکل گیا, دم رہ گئی ہے, تو اب پیپر تو پورے کرنے دو. اتنی بھی جلدی کہ میں اسپیڈ کا قائل نہیں ہوں کہ کل لڑکی کا پیپر ہے, میٹرک کا آخری ایگزام ہے, آج آپ کہہ رہے ہو شادی کر دو, تو رخصتی کے بعد کل پیپر کیسے دینے جائے گی؟ تو اتنی تاخیر بنتی ہے کہ یار کل پیپر دینے دو, ابھی اتنے یا 2-4 مہینے رہ گئے ہیں یا 6 مہینے رہ گئے ہیں, تو اتنا تو چلتا ہے. لیکن یہ جو آج کل ہو رہا ہے 2-2 سال 3-3 سال تعلیم کے چکر میں, اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے. جن لوگوں نے تاخیر کی پھر رشتہ ہاتھ سے نکل گیا, ان کے خون کے آنسو روئے ہیں, پھر وہ ان کی کارگزاریاں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. ظلم ثابت ہو جائے تو اسلام میں اس کا کیا حل ہے؟ اچھا 18 سال سے کم عمر لڑکی پہ اگر ایک بس یہ آخری بات, پھر آپ کا سوال لیتا ہوں میں آخری, یہ تاکہ ٹاپک مکمل ہو جائے نا. اچھا بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مائک دے. اگر بچی پہ کوئی باپ ظلم کر رہا ہے نا 18 سال سے کم عمر لڑکی پہ, اور اپنا مفاد سامنے رکھ کے اس کی شادی کی ہے, مثال کے طور پر لڑکی 16 سال کی ہے, 80 سال کے بڈھے سے اس کا نکاح کر دیا پیسے لے کے, اس طرح بھی ہو رہا ہوتا ہے,
تو وہ تو شادی شریعت میں آلریڈی اس کی قانون سازی ہے کہ وہ نکاح کل عدم ہے. جہاں کم عمر لڑکی کا نکاح ہوگا اور باپ نے بیٹی کا فائدہ سامنے نہیں رکھا, اپنا فائدہ رکھا ہے, تو شریعت میں اس کے قوانین پہلے سے موجود ہیں. بھائی وہ نکاح نہیں ہوگا شریعت میں, کیونکہ یہاں ثابت ہو گیا کہ باپ نے بیٹی کا فائدہ نہیں دیکھا ہے, تو اس کے لیے بھی الگ سے قانون سازی کی ضرورت نہیں, وہ قانون اسلام میں پہلے سے بنا ہوا ہے. جی جناب. السلام علیکم. لاہور سے میں آیا ہوں, واپسی میں نے جانا تھا تو ٹائم تھوڑا تھا میرے پاس. آپ کے بیان وغیرہ سنتے ہیں. الحمدللہ 4 بیٹے میرے, بڑے کی عمر 9 سال ہے, 5ویں میں ابھی داخل ہوا ہے. تو پراپر میرا ذہن ہے بھی اس کو جیسے بالغ ہوگا تو اس کی شادی کر ماشاء اللہ, اور 4 بیٹوں کی اسی طریقے سے کر دینی ہے. ویری گڈ. پہلے اپنے بہن بھائیوں میں ریکویسٹ کریں گے, اگر وہاں سے رشتہ نہیں ملے گا تو پھر باہر بھی دیکھیں گے خاندانی. اچھا, آپ بات کرتے ہو لڑکیوں کے چھوٹی عمر میں شادی کے نقصان کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. اب میرا سوال یہ ہے بھی میں نے اپنے بیٹے کی شادی 12-13 سال میں 14 سال میں بالغ ہوگا میں نے کرنی ہے, تو اس کی پڑھائی میں خود حافظ ہوں, تو میں نے اس کو بھی حافظ اور عالم بھی بنانا ہے. تو اس کی شادی والی لائف کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے, اور اس کی جو آخر جو تعلیمی دنیا کی جو ہے پڑھائی عالم بنانے وہ بھی ساتھ لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے میں ان کی کیسے پرورش کروں. اور دوسری بات یہ بھی, اگر میرا بچہ بھی 12-13 سال کا ہے, اگر میں اس کی شادی کے لیے کسی سے رشتہ مانگتا ہوں تو آگے سے مجھے سوال میرے سگے بہن بھائیوں نے یہ کر دینا بھی لڑکا کیا کرتا ہے. اوہ, بہت اچھا سوال ہے بھائی کا, کہ ایک تو بھائی کا جذبہ بہت اچھا, کہہ رہے ہیں 4 بیٹے ہیں اور بالغ ہوتے ہی میں نے ان کی شادی کرنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن دیکھو بیٹوں کی ایک ہے بیٹی کی شادی. بیٹی کی شادی تو اس میں تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ آپ کا ہونے والا داماد کیا کما رہا ہے. لیکن بیٹوں کی شادی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کیونکہ باپ کے ذمے بہو کا خرچہ نہیں ہے. جب بیٹا بالغ ہو جائے نا تو باپ کے ذمے اس بیٹے کا خرچہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے اباؤں نے ہم کو کھلایا ہے نا 20-20, 25-25 سال کی عمروں تک, یہ غریبیاں تھیں, سبھی کر رہے ہوتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن باپ کے ذمے نہیں ہے بیٹا. جب بالغ ہو جائے باپ اسے کہہ سکتا ہے خود کما خود کھا. تو جب باپ کے ذمے یہ نہیں ہے تو باپ کے ذمے اس کی شادی کا خرچہ اٹھانا کہاں سے ہو گیا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, اپاہج نہیں بنے گا, سست نہیں ہے, اور اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے تو اپنے خرچے پہ کر دو, کیونکہ وہ جو بہو آئے گی وہ آپ کی بھی تو بیٹی ہوگی نا, اور اس کے جو اولاد ہوگی وہ آپ کے بھی تو نواسے ہوں گے, تو پھر اپنے خرچے پہ کر دو. لیکن اگر بیٹا میں تھوڑی سی بھی سستی کاہلی ہے تو پھر یہ بہت سنگین تجربہ ہوگا آپ کا, کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے منع کیا اپنے بیٹے کی شادی مت کرنا, یہ اور پوستی بن جائے گا. یہ نہ دکان پہ بیٹھتا ہے, نہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے, کوئی نہ کاروبار کر رہا ہے, تم اس کو جاب دلاتے ہو وہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر تم نے اس کی شادی کر دی نا تو بچے تو اتنی اسپیڈ سے پیدا کرے گا جتنے میں بیان میں اسپیڈ بتاتا ہوں. کمائی کو فوکس نہیں کرے گا اور تمہارے لیے عذاب جان بن جائے گا. ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں مفتی صاحب آپ ہی تو کہتے ہو جلدی جلدی بیٹوں کی شادی کرو. میں کہا بھائی میں کہتا ہوں لیکن وہ سمجھدار بیٹا ہو, ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو, اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں. انہوں نے کر دی, ایسا روئے ہیں بیچارے, اب تک رو رہے ہیں, کیونکہ جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ اور سست ہو گیا. وہ سوتا تھا دلہن سے چپک کے, 12 بجے پولیس آ کے اٹھاتی تھی ہٹ جا, کیونکہ جب باپ کے خرچے پہ دلہن ملتی ہے نا تو صرف انجوائمنٹ ہوتی ہے, ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں. پھر باپ کہہ رہا ہے یہ کر لے وہ کر لے, اب باپ بہو کو بھی پال رہا ہے کیونکہ رشتہ تو باپ لینے گیا تھا نا. لڑکی والے بولیں گے ہم نے تو آپ کا منہ دیکھ کے کی تھی شادی. بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اسپیڈ کے ساتھ, پھر یہی ہوا علیحدگی ہو گئی. تو اس لیے بیٹوں کو یہ نہیں کہ بالغ ہوں تو بیٹا ٹھک سے شادی کر دی ان کی. آپ دیکھیں یہ اپنی ذمہ داری, جیسے ایک ہمارے دوست تھے ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, نمبر اچھے آتے تھے اس کے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کی کر دی شادی. انہوں نے پتا یار جب میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, پڑھائی پہ وہ تو کل ڈاکٹر بن کے کمائی لے گا نا, 2-4 سال میں اپنے خرچے پہ بہو کو کھلا دوں گا, کیا خیال ہے. لیکن یہ جو ذمہ داری پوری کر رہا ہو, جو نہیں کر رہے اس کا نہیں ہے بھائی. تو اب آپ کے بیٹے کر رہے ہیں ذمہ داری پوری, نہیں کر رہے یہ میں نہیں جانتا. باقی جو کم عمری کی شادی کے تجربے, تو اس تجربے میں بیٹھا ہوا ہوں. میری 2 بیٹیوں کی شادی بہت جلدی میں نے کی ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, دونوں اپنے سسرال میں خوش ہیں. یہ لونڈا بیٹھا ہوا ہے, اس کی اپنی کزن سے شادی ہوئی ہے. تمہاری وائف کی عمر کتنی تھی؟ یہ میرا بھانجا ہے, 17 سال کی تھی وہ, میری بھانجی ہے.
اور وہ جو دوسرا تمہارا بھائی ہے رافع لونڈا, بیگم کی 18 سال تھی. چلو وہ میرا بھانجا ہے, اس کی شادی ہوئی ہے میری بھانجی سے, اس کی عمر بھی میرا خیال ہے 13-14 سال تھی. سب کی شادیوں کو 7-8-18 سال ہو چکے ہیں, سب لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, الحمدللہ خوش ہیں, گھروں میں خوشیاں ہیں. اللہ نظر, تمہاری نظر لگ جائے تو میں پہ, تم اگر نظر لگا دو تو ایک الگ بات ہے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق سب صحیح چل رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہ بچی سسرال میں جا کے پس گئی ہے اور ظلم ہو گیا ہے, اور یہ اتنی محبت ہے, کیونکہ ٹین ایجر ہوتے ہیں نا, ان کی محبت کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ہارمون ہوتے ہیں جو بڑوں میں کم ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا دیکھ لو, یہ لونڈا ہے, یہ بھی کم عمر ہی ہے. ایک دن بیگم ناراض ہو کے چلی گئی, ایسا پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے میرے پاس آ کے. ایک ایج ہوتی ہے میرے بھائی, تو وہ اس ایج میں ہو جائے نا تو سب سیٹ ہوتا ہے. تو یہ لبرل سیکولر لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئیں گی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں رشتے مانگتا ہوں تو دیتے نہیں ہیں لوگ, تو وہ ماحول نہیں بنا ہوا نا. لیکن بہت سو کا ماحول بن گیا ہے, وہ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. بہت سو کا ماحول. تعلیم تو جاری رکھیں جی, لاہور میں تعلیم کو تعلیم کہتے ہیں. آپ لاہوریوں کو لہجہ چینج نہ کریں, تعلیم جاری رکھیں ان کی, تعلیم کو فوکس کریں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, تعلیم نہیں, بچوں کو مت پڑھاؤ, یہ اوپر سے فارغ ہوتے ہیں. یہ کوئی قارون کی اولادوں میں کوئی رہ گیا تھا, غرق ہونے سے بچ گیا تھا, فرعون کی اولادوں میں وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تعلیم انسان کو میچور کرتی ہے. ٹھیک ہے, پیسہ بزنس میں ہے, ایجوکیشن میں نہیں ہے. تو پیسہ کرنے کے لیے بزنس, پیسہ کمانے کے لیے بزنس کرو, لیکن ایک سمجھدار اور میچور انسان بننے کے لیے ایجوکیشن چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. ایک پڑھا لکھا آدمی پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے. تو پیسہ بھی بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو اس لیے بچوں کی تعلیم میں گڑبڑ نہ کریں, تعلیم کو پڑھائیں ان کو. میرے بھی ایک بچے نے بولا تھا میں نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا تیرا باپ بھی پڑھے گا, پھر بھی نہیں پڑھ رہا تو مجبوری ہے, پھر کیا کریں. گن پوائنٹ پہ تو نہیں پڑھایا جا سکتا, لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش